السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 4 جولائی 2024 جمعرات کا دن ہے. بہت اہم دن تھا. پنجاب میں حد کی عزت جو قانون ہے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا. پنجاب فیڈرل یونین آف جرنلسٹ رانا عظیم، ارشد انصاری لاہور پریس کلب، اور یا مقبول جان، احمد اور سول سوسائٹی کی طرف سے. آج پی بی اے نے بھی چیلنج کیا گیا تھا، اس میں درخواست پہ نوٹس کر دیا ہے. پر میں نے اپنی درخواست پہ صبح جب کیس پہلے کال ہوا، ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو بلایا گیا، اور جو ریمارکس ہے نا، کہ آپ پنجاب حد کی عزت کا قانون، پنجاب کو ایک ملک بنانا چاہتے ہیں، یعنی پورے صوبے میں کسی جگہ نہیں. اور میں نے وفاقی سطح پر کہ یہ قانون اگر بننا ہے تو وفاق بنائے، ایسا قانون صوبے نہیں بنا سکتے. اور ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 جو ہے وہ وفاق نہیں بنایا تھا، صوبوں نے اڈاپٹ کر لیا بعد میں 18ویں ترمیم کا. تو اس کا اطلاق پورے پاکستان پہ ہونا ہے. تو یہ صوبائیت کو آواز دے رہا ہے. پروگرام کے آخر میں جو میں نے میڈیا ٹاک ارشد انصاری میں ساتھ تھے وہ آپ سن لیجئے گا. سپریم کورٹ میں جو ٹرائبونل کی تشکیل ہے وہ فیصلہ معطل کر دیا، اور نئے بینچز ایک طرح سے معطل کرنے کے بعد مشاورت کرنے کا کہا چیف جسٹس سے. اور آنا نہیں ہے، میں وقت سے پہلے بتا دوں، انہوں نے یہاں فیصلہ تو معطل کرا لیا نا. آگے وہ قومی اسمبلی سے، سینٹ سے پنجاب ترمیمی ایکٹ ریٹائرڈ ججز کو لگانے کے حوالے سے، تو اس پہ انہوں نے اب کام شروع کر دیا ہے. اور اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ پیرا کیسے دیتی ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس وقت ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں پنجاب کے شجاعت علی خان صاحب، اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ. ہمارا ان پہ اعتراض ہے، اور بھی کئی وجوہات ہیں. لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، اور میں آپ کو پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں. میں جب کل بھی بیٹھا ہوا تھا صحافیوں کے ساتھ تو میں نے اس وقت بھی ایک بات کہی تھی کہ یہ نیا چیف جسٹس جو آنا ہے لاہور ہائی کورٹ جو آ رہی ہیں، یہ پنجاب الیکشن ٹرائبونل جو ہے سب سے بڑا ہے. ہم ان کے پاس موجودہ حکومت جو ہے یا باقی لوگ ہیں وہ چاہتے یہی ہیں کہ ریٹائرڈ ججز اور ججز جو ٹرائبونل کے ہیں وہ ایسے لگائے جائیں جو ان کی مرضی کی ہوں، الیکشن کمیشن کو بچا سکیں، ریسکیو کر سکیں. آج وہاں جو ہیئرنگ ہوئی ہے، ہاں پہلے تو وہ جلسے کی اجازت مل گئی ہے لیکن صدر اسلام آباد میں، لیکن صدر جو ہے عامر مغل ان کو گرفتار کر لیا. ان کے گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں، اور جو بھی آپ کے سامنے ہے ان چیزوں سے آپ اندازہ لگا لیں. ایک خطرناک حد تک یہ بات جا رہی ہے. ایک اور بات ہوا اڑ رہی ہے کہ شاید مارشل لا لگانے کی، مارشل لا لگا نہیں لگ سکتا اس ملک میں، بتا دوں. افواہ اڑائی گئی ہے یا یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ ججز سے رابطہ کیا گیا ہے کہ جناب آپ پی سی او کے تحت حلف لیں گے. اور میجورٹی کا تو اوپینین یہی ہے جو میرے تک اطلاع آئی ہے کہ جناب اگر ہم حلف لیں گے تو توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو اس کا میں دوسرا امپیکٹ دیکھ رہا ہوں کہ وہ تاکہ جو مخصوص رشتوں والا کیس ہے نا اس میں ججز انڈیپینڈنٹ مائنڈ استعمال کر رہے ہیں نا، ذرا ان کو ٹائٹن کیا جائے تاکہ وہ کیس مسترد ہو جائے اور جو آگے ایجنڈا پورا ہے وہ پورا کر سکے. پتہ نہیں ابھی میرے تک انفارمیشن آئی ہے کیا حالات ہے، میں نے کہا آپ تک شیئر کر دوں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ مزید ڈیٹیل آپ کے سامنے میں لے آؤں. الیکشن ٹرائبونل کے حوالے سے جب کیس کی سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں، اور وہ 26 اپریل کا نوٹیفیکیشن جو ہے معطل کر دیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن آئندہ سماعت سے قبل مشاورت کرے. اب آئندہ سماعت کا 5 رکنی بینچ تھا، اور یہ ہم خیال بینچ ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو یہ کیا ہے، ہم خیال بینچ ہے. چیف جسٹس صاحب جو بات ہم کرتے تھے، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عقیل عباسی ہیں. اور جو ہے نا، جو آپ کو یاد ہے کہ اپنا 20 جون کو، اب پتہ نہیں یہ معاملہ کیسے ہوگا. الیکشن کمیشن کا موقف ہے، اس الیکشن ٹرائبونل کی تشکیل کا اختیار ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کا ٹرائبونل کی تشکیل کا فیصلہ قانون کے خلاف ہے، کیونکہ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے اختیار استعمال نہیں کرتی. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کارکردگی اپنا جو ہے نا کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے. چیف جسٹس اور پی ٹی آئی کے وکیل جو ہیں نیال النیازی کا مکالمہ، اور چیف جسٹس پر اعتراض اٹھا دیا کہ ہم اپنا اعتراض ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں کہ کسی اور بینچ کو بھیج دیا جائے. چیف جسٹس نے نیاز النیازی
سے کہا کہ آپ کو سن لیا, تشریف رکھیں. میں نے کہا یہ بینچ میں نے تشکیل نہیں دیا, کمیٹی نے تشکیل دیا ہے. نیاز العزیز نے کہا میرے کلائنٹ کا اعتراض ہے کہ چیف جسٹس صاحب قاضی فائز صاحب بینچ میں نہ بیٹھے. سلمان خان نے کہا کہ ہم نے آپ سے پہلی سماعت پر پوچھ لیا تھا, چیف جسٹس نے پوچھا کہ کوئی اعتراض ہے, آپ نے جواب دیا تھا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کیوں نہ نیازی کا کیس پاکستان بار کونسل کو بھجوایا جائے, کیا یہاں بےعزتی کرانے بیٹھے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اپنی بےعزتی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, معاملہ پاکستان بار کونسل کی وجہ. پہلے روز اعتراض اٹھانے والے کو فریق بنتے وقت کسی اعتراض نہیں تھا, ہم ایسے رویے کی پر کارروائی کا کہیں گے. پہلے روز 2 رکنی بینچ میں شامل تھا, تب اعتراض نہ تھا. چیف جسٹس نے کہا کہ اگر اعتراض تھا تو پہلے دن ہی اٹھانا چاہیے تھا, آج زبانی بینچ پر اعتراض اٹھا دیا. اور یہ کہا کہ آپ کوئی ہیڈ لائن بنانا چاہتے ہیں, اور اس پر جو ہے وہ عدالت برہم نظر آئی ہے. اور بس جسٹس جمال منظور خان ہمیں کمیٹی نے بینچ پر ڈالا ہے, اور ہم یہاں بےزتی کروانے نہیں آئے ہیں. اور جسٹس جمال منظور خان مزید کہا کہ ہم 3 ارکان بینچ میں شامل ہوئے, بظاہر اعتراض مجھ پہ ہے. جو جیل میں ہے اسے بھی آپ پر اعتراض ہے, یہ نیاز النیازی کہتے ہیں. نیاز النیازی کہا کہ پہلی سماعت میں فریق نہیں تھے, جو شخص جیل میں ہے اس کا اعتراض ہے, میں اپنے موکل کے کہنے پر اعتراض کر رہا ہوں. جس شخص کا ذکر کر رہے ہیں وہ جیل سے ویڈیو لنک پر پیش ہو چکا, جیل سے پیش ہونے والے بینچ پر کوئی اعتراض نہیں تھا. اور وہ اس پر نیاز النیازی نے کہا میں ساری باتیں نہیں کرنا چاہتا. اسے تاریخی طور پر آپ کو یاد ہوگا یہ 12 جنوری یا 12 فروری چیف جسٹس گلزار صاحب اور 5 ممبر بینچ نے کہا تھا کہ آبزرویشن دی تھی کہ چیف جسٹس صاحب کسی بینچ کا نہ سنیں جس میں عمران خان موجود ہوں. تو یہ تاریخی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے. اور یہاں جب ایک شخص بینچ بناتا ہے تب ٹھیک تھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نیاز النیازی کی سیاسی وابستگیاں ہیں, ان کی سیاسی وابستگیوں کا احترام ہے, لیکن عدالت کو اسکینڈلائز کرنے والے وکیل کا لائسنس معطل کریں. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا, جو منہ میں آئے کہہ دیں, بس آپ لوگ کیس خراب کرنا چاہتے ہیں. الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہے سکندر بشیر نے کہا نیاز النیازی جن کے وکیل ہیں انہوں نے فریق بننے کی استدعا کی ہوئی ہے. عدالت نے گزشتہ سماعت پر اٹارنی جنرل کو بھی معاونت کے لیے نوٹس جاری کیا تھا, جو عدالت نے منظور کر لی تھی. اور سکندر بشیر نے یہ بھی کہا کہ عدالت نے گزشتہ حکم نامے میں دیگر صوبوں میں ٹرائبونل کی تشکیل کا ریکارڈ مانگا تھا. جسٹس اکمیل حسین کا الیکشن کمیشن کا 15 فروری کا خط جمع کرائیں, وہ بہت ضروری ہے. آپ نے پینل مانگا تھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ جسٹس جمال منظور خان نے کہا کہ اگر ججز کی فہرست درکار تھی تو ویب سائٹ سے لے لیتے. کیا چیف جسٹس الیکشن کمیشن کی پسند ناپسند کا پابند ہے؟ کیا چیف جسٹس کو الیکشن کمیشن ہدایات دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ججز میں سے خود انتخاب نہیں کر سکتے. اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ متعلقہ چیف جسٹس کو علم ہوتا ہے کہ کون سے جج دستیاب ہیں. ہو سکتا ہے کچھ بیرون ملک ہوں, کچھ ذاتی وجوہات پر ٹریبونل میں نہ آنا چاہتے ہوں. الیکشن کی جج پر اعتراض تھا تو بتا سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ وجہ بتائی جا سکتی تھی کہ فلاں جج کا بھائی الیکشن لڑ چکا اس لیے ٹرائبونل میں نہ ہو. اور وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ تمام ججز اچھے ہیں, سب کا احترام کرتے ہیں. اور لیکن یہ ایک بات جو ہے نا وہ منہ پہ چپیڑ پڑی ہے کہ 176 الیکشن پٹیشنز دائر ہوئی ہیں جو کہہ رہے تھے ہوئی نہیں. اور یہاں جناب جسٹس جمال منظور خان نے کہا کہ اگر میں چیف جسٹس ہوتا تو میں بھی یہی کرتا جو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نے کہا. اور جسٹس جمال منظور خان نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن پینل نہیں مانگ سکتا. کیا اسلام آباد اور دیگر صوبوں میں بھی پینل مانگے تھے؟ اور اس پر انہوں نے کہا چیف جسٹس کہا ہے کہ الیکشن کمیشن چیف جسٹس سے ملاقات کر کے مسائل حل کر سکتا ہے. اور یہاں چیف جسٹس امین الدین نے کہا اگر ترمیم منظور ہو جائے تو بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت لازمی ہے. جسٹس قاضی فیض نے دریافت کیا کہ الیکشن کمیشن چیف جسٹس سے ملاقات پر تیار ہے یا نہیں. جسٹس جمال منظور خان نے کہا کہ چیف جسٹس کو کہا جاتا ہے کہ کن علاقوں کے جج درکار ہے وہ فراہم کر دیتے. ملتان کے لیے جج درکار ہیں وہ رجسٹری میں پہلے ہی جج موجود ہوگا. کیا لازمی ہے کہ ملتان کے لاہور سے جج جائے جب وہاں جج پہلے ہی موجود ہے؟ اب یہ جو معاملہ نا جو میں نے بات کی ہے وہ جو جھگڑا ہے وہ جھگڑا مجھے لگ یہی رہا ہے کہ حالات جو ہیں حکومت چاہ رہی ہے, الیکشن کمیشن بھی چاہ رہا ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز جو موجودہ ہیں نا وہ نہ اور وہ نہ سنیں اور یہ معاملہ ریٹائرڈ ججز کی حد تک جائے. بہرحال آخر میں سنیجیے گا پنجاب ہتک عزت قانون 2024 کو جو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, کیا سماعت. پنجاب ہتک عزت قانون 2024 پہ کیس کی سماعت ہوئی. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب عدالت میں پیش ہوئے
انہوں نے اپنے آرگومنٹ سے بھی یہ کہا کہ یہ قانون کا ابھی ایک طرح سے اطلاق نہیں شروع ہوا، نہ ٹرائبیونل بنے ہیں، نہ ہی کوئی رولز بنے ہیں، اور کوئی متاثرہ فریق نہیں ہے۔ میں نے پھر بتایا کہ یہ صحافی برادریوں کی طرف سے یہ کیس دائر کیا گیا ہے، یعنی وہ اپنا کام نہیں کر سکیں گے اس قانون کی موجودگی میں، یعنی اتنا ڈر اور خوف ہے، وہ کام کیسے کر سکیں گے ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ میں نے پھر مثال بھی دی کہ پیمرا کا جو قانون ہے، پیمرا میں جو ڈائریکٹو دیا تھا کہ عدالتی پروسیڈنگ آپ کور نہیں کر سکتے، آپ کو صرف آرڈر بتانا ہے، 2 دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں بحث کی ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ قانون جو ہے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ 1948 اس کی وائلیشن ہے، اور ورکنگ پیپر جو اقوام متحدہ کا عمران خان کے حوالے سے آیا ہے صفحہ نمبر 11 اور صفحہ نمبر 12 پہ، ایکسپریشن کرنے کا، رائٹ ٹو اوپینین دینے کا، رائٹ ٹو انفارمیشن کا اور بات کرنے کا، اس کو تحفظ دینے کا کہا ہے، اور وہاں بڑی بدنامی ہونی ہے۔ میں اس قانون کو یو این او کے سامنے نہیں لے کے گیا، اگر میں لے جاؤں تو بدنامی میرے ملک کی ہونی ہے، ہم نہیں یہ چاہتے کسی طرح سے بھی ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ابھی اس قانون کا کوئی اطلاق نہیں ہوا، اگر کوئی کسی کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوگی تو عدالت کے سامنے آ جائے۔ پھر میں نے آرٹیکل 8 پڑھ کے بتایا کہ یہ قانون اپنی جگہ رہ نہیں سکتا۔ پھر توہین عدالت ایکٹ 2012 کا ذکر کیا، بعد محمد کاکڑ کے کیس کا ذکر کیا کہ اس میں 3-4 سیکشن صرف آئین سے متصادم تھے، سارے کا سارا قانون جو ہے اڑا دیا ڈاکٹرائن آف سویریبلٹی کے اوپر۔ اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ابھی ٹرائبیونل نہیں بنے ہیں، ابھی رولز نہیں بنے ہیں۔ اس پہ میں نے عدالت سے گزارش کی کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سارا آرڈر کا حصہ ہونا چاہیے، لکھا جائے کہ ابھی ٹرائبیونل نہیں بنے ہیں، رولز نہیں بنے ہیں، اور اگر کوئی نوٹس جاری کرتا ہے، اگر کوئی تعدیبی کارروائی شروع کرتا ہے تو فوراً عدالت رجوع کرتا ہے۔ ایک طرف سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات بڑی واضح آ گئی ہے کہ اس قانون کا آنے والی تاریخ تک اطلاق نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر کسی کو نوٹس وغیرہ اگر کسی کو دیا گیا اس قانون کے تحت کوئی کارروائی شروع ہوئی تو ہم عدالت میں دوبارہ رابطہ کریں گے اور اس قانون پہ عمل درآمد کے حوالے سے گزارش کریں گے۔ جی انصاری صاحب، بالکل ایسا آج ہو گیا ہے، اور کافی حضرت صدیق صاحب کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خود پیش ہوئے اور اس پہ دلائل دیے حضرت صدیق صاحب نے۔ آج پی بی اے بھی فیصل صدیقی صاحب بھی صبح اپنی پٹیشن کر گئے ہیں، اور اب ڈیٹ 27 جولائی 29 جولائی پڑی ہے ڈیٹ، اور جج صاحب نے اس پہ بڑے اچھے ریمارکس بھی دیے۔ اور کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب یہی کہہ رہے تھے بار بار کہ سر یہ افیکٹ ہی نہیں ہوا، قانون ہی نہیں ابھی بنا، ہم نے ابھی اس پہ چیزیں بنانی ہیں، ابھی ٹرائبیونل نہیں بنے، ابھی کوئی بندہ افیکٹ نہیں ہوا، کوئی درخواست نہیں ہے، ابھی اس پہ ہم نے چیزیں بنانی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں اس پہ 29 ڈیٹ ڈال دیتا ہوں، اور چونکہ یہ ایک بنیادی فنڈامنٹل رولز کی خلاف ورزی ہے اور یہ آگے افیکٹ ہوگا، ہمیں بڑا خوفناک، آنریبل کورٹ نے کہا یہ بڑا خوفناک کام ہے، تو اس کو ایسے نہیں، کیونکہ پھر بار بار سسٹ کر رہے تھے ایڈوکیٹ جنرل کہ ہے ہی نہیں، ابھی کچھ ہے ہی نہیں۔ تو پھر انہوں نے 29 جولائی کو تمام درخواستیں اکٹھی کر کے 29 جولائی کو دوبارہ ایڈوکیٹ جنرل کو بلایا ہے، اور یہ بھی کہا کہ آپ اس کا لکھ کے تحریری جواب دیں، جس پر حضرت صدیق صاحب کو انہوں نے کہا ایڈوکیٹ جنرل نے کہ میں آپ کو 1 ہفتے پہلے جو ہے وہ آپ کو اپنا تحریری جواب بھیج دوں گا۔ تو حضرت صاحب نے کہا کہ چونکہ میں نے تیاری کرنی ہے، میں نے اس کا جواب دینا ہے، تو مجھے تحریری جواب دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، میں 29 سے پہلے آپ کو تحریری جو ہے وہ جواب حضرت صدیق صاحب کے چیمبر میں بھجوا دوں گا، تاکہ جب 29 کو آئیں تیاری کریں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ واقعی ابھی تو یہ بننا ہے، اور اس کو ہم یہ سمجھیں کہ ابھی عدالت نے کوئی ایسا ریمارک نہیں دیا، کھڑا ہو گیا قانون، مطلب ہے ہی نہیں، کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ ابھی قانون صرف پنجاب اسمبلی نے پاس کیا، اس کا افیکٹ ہی کوئی نہیں ہے، ایک بھی ابھی درخواست نہیں ہے، ابھی عدالتیں نہیں ہیں، ابھی ٹرائبیونل نہیں ہے، ابھی کوئی چیز نہیں بنی۔ تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی امید ہے کہ یہ جس طرح حضرت صدیق صاحب اپنے دلائل دے رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عدالت جو ہے اس کالے قانون کو کالعدم کرا دے۔ اچھا، اس میں پنجاب فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور یا مقبول جان صاحب اینکر کے طور پر ایک بات امینڈ بھی ہے،
اور ایک بات اور بتا دوں آپ کے سامنے، عدالت کے یہ ریمارکس ہے کہ یہ پنجاب کا قانون ہے، یہ صوبائیت کو ہوا دے رہا ہے، بالکل، یعنی ایک صوبے میں لگا کے پوری امریکہ میں کوئی بیٹھے بات کر رہا ہو پنجاب کے حوالے سے تو آپ تو کچھ کر نہیں سکیں گے. اور میں نے یہ کہا کہ چونکہ یہ الیکٹرانک میڈیا ہے، وفاقی قوانین سے متصادم ہے، کئی ایسی باتیں ہونی ہیں آپ اس پہ اطلاق ہی نہیں کر سکیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو قانون ہے یہ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. مقصد یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کو بند کرنا. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو جج صاحب نے کی کہ یہ چونکہ پنجاب کا قانون ہے، ایسا لگتا ہے کہ پنجاب ایک علیحدہ ملک ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ کوئی پنجاب کے لیے نا، حضرت صاحب نے پہلے بھی اپنے دلائل دیے تھے کہ ہم کب کہہ رہے ہیں بنائیں، وفاقی حکومت بنائے. یہ صرف پنجاب کا جو بل ہے، حتیٰ کہ بل 2024 جج صاحب نے کہا، ایسا مجھے لگتا ہے کہ پنجاب کوئی علیحدہ ملک ہے. تو کسی بھی جگہ جا کے ہم حتیٰ کر دیں اور پنجاب میں ہم بیٹھے ہوں 5 کلومیٹر آگے 2 کلومیٹر، تو وہ میں نے تو 1 میٹر کا بھی کہا ہے، 1 میٹر بھی دور بیٹھے. بہت شکریہ. چاہ چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.